ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سندھ کے اندر اس دفعہ جو اسپیشلی سیلاب آیا ہے اس کی تباہ کاریاں کس طریقے سے اوارٹ کی جا سکتی تھیں یا بہتر مینج کی جا سکتی تھی. فیصل سبزواری صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم فور دا لارج پارٹ ان دس یہ جو حکومت ہے اس کے اندر وہ حکومت کا حصہ رہی ہے. اب آپ اس وقت حکومت کے باہر ہیں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ سندھ حکومت کی ایفرٹس ٹو انشور کہ یہ جو سیلاب کے بعد ریلیف ہونا تھا, جو ریسکیو ہونا تھا, وہ اس طریقے سے ہوا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں آسیہ, یہ میرا خود بھی جانے کا اتفاق ہوا بدین میں اور ٹھٹھا میں اور مختلف علاقوں میں, اور ہمارے جو آفس بیئررز ہیں اور پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ سب جا رہے ہیں ریگولر بنیادوں کے اوپر. اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ایک تو کیٹاسٹرافی ہے, ایک مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور یقیناً ایگزیکٹلی حکومت سے توقع سب کی ہے, لیکن حکومت کا جو عمل اور رد عمل ہے وہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے, اور باڈی لینگویج جو ہے حکومتی اہلکاروں کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمہ وقت ان کی خدمت کے لیے لوگ موجود ہیں. بدقسمتی کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہوا پرسنلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور جو میرے اپنے کلیگ سے میں نے بات چیت کی, وہ اس میں بہت زیادہ لیکنگ ہے. ہر چیز اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی ایم کیو ایم کی اگر حکومت ہوتی تو اس طرح کے کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے ہم 100% کام کر چکے ہوتے, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ لگے رہیں گے 24 گھنٹے لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے, امداد آپ سیاسی بنیادوں پر نہیں, امداد آپ مخصوص جو ریزنز ہیں ان کی بنیاد پر نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, ریلیف ورک اس طریقے سے جو پشتے ہیں, جو سیم نالوں کے شگاف ہیں وہ پر کیے جانے یا کاٹنے کے واقعات پولیٹیکل ریزنز کی, زمینیں بچانے کی وجہ سے نہیں ہوں گے. انسانی جان کو فوقیت دی جائے گی. جو پمپس پرووائڈ کیے گئے, جو جنریٹرز پرووائڈ کیے گئے, وہ کوئی اپنی ملوں میں, شوگر ملوں میں لوگ بند نہیں کریں گے, تو یہ شکایات حکومت سے کم ہوتی چلی جائیں گی اور لوگوں کو واقعتاً لگے گا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. سبزواری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل اسسٹنس کی درخواست کی گئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے, اس کو بہت کرٹیسائز کیا, نواز شریف صاحب نے بھی کرٹیسائز کیا, لوگوں نے بھی یہ فیل کیا کہ ہم اپنے ریسورسز تو طریقے سے جنریٹ نہیں کر سکے اور ہم انٹرنیشنل اسسٹنس مانگ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا کیا موقف تھا کہ یہ انٹرنیشنل اسسٹنس اس صورت میں مانگنی چاہیے؟ آپ آف کورس آن دا گراؤنڈ اس کو دیکھ چکے ہیں, ضرورت تھی یا اپنے ریسورسز موبلائز کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں پچھلے برس اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پروونس کا, سندھ کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا وہ اس کی ٹیون کم از کم کوئی 125 ارب روپے کے نزدیک تھی, اور سیلاب آنے کے باعث اس کو کرٹیل کیا جاتا رہا اور اٹ رینجڈ اراؤنڈ 70+ بلین لاسٹ ایئر. اس میں بھی یوٹیلائز کتنا ہوا, اور جو یوٹیلائز ہوا ہے اس میں ہم نے کہاں کہاں کیا, کن سیکٹرز میں کیا. آپ کے سامنے اگر سندھ کا آپ بجٹ رکھیں تو اس کا لیس دین 10% آن ایوریج جو ہے وہ کراچی پر خرچ ہوتا ہے, باقی 90% جو ہے وہ اندرون سندھ کے اوپر جاتا ہے. لیکن وہاں ہم نے اپنی کیپیسٹی کتنی انہانس کی ہے. اس سال کے بھی اگر آپ دیکھیں تو بجٹ میں جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ بہتر ہیں, خاصے بہتر تھے. آلدو کہ ایگریکلچرل بیس اکانومی ہے اور یہاں بہت بڑا تعداد, آلدو کراچی کنٹریبیوٹس اے لاٹ, لیکن اسٹل وہاں سے کتنے پیسے آنے ہیں اور ان میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. تو میرے سامنے ایگزیکٹ تو فسکل اور فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی اس وقت, لیکن اسسٹنس کی جہاں تک بات ہے ہماری بھی دانش میں یہی ہونا چاہیے کہ پہلے ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہم ان کو ایگزاسٹ کر لیں, ان سے لوگوں کو, اداروں کو, عالمی اداروں کو, انٹرنیشنل جو بھی ہے ڈونرز ہیں ان کو یہ نظر آئے کہ ہماری سنجیدگی کتنی ہے, اور پھر دینے والوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کمی نہیں ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. جی بالکل ٹھیک ہے. دریجو صاحب ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. سبزواری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ امداد جو ہے یا وہ جو ریسکیو ہے وہ کچھ سیاسی بنیادوں پہ اگر نہ ہو, لوگ نظر آئیں ریپریزنٹیٹیوز کام کرتے ہوئے, تو شاید حالات جو ہیں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں ان سے بہتر طریقے سے حکومت نمٹنے میں کامیاب ہو جاتی. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے اس الزام کے بعد؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام ہے اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. دیکھیں اس مسئلے پہ جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا, اور لاسٹ ٹائم بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بڑے افیکٹو طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو گیئر اپ کر کے سارا اس میں چیلنج کو فیس کیا تھا, اور اس دفعہ بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے اور اس میں بہت تباہی آئی ہے, اور اس میں لاکھوں لوگ اس میں, جی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال تو پچھلی بار بھی تھی.
تو پچھلی بار میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی بار سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سب سے کم اموات سندھ میں ہوئی تھی، حالانکہ سب سے زیادہ تباہی سندھ میں آئی تھی. یہ تقریباً کوئی لاکھوں لوگ تھے، بھی سندھ کو ملا تھا، لاکھوں لوگ نہیں. دیکھیں میں اس میں کائنڈلی اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں میں تھوڑا تفصیل میں آپ کو بتاؤں. یہ لاکھوں لوگ یہ آل آف اے سڈن جو بے گھر ہوئے تھے، سندھ گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا. سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف ان کو ٹیمپرری ریلیف دیا، ٹیمپرری ان کے لیے ریزیڈنسز فراہم کیے، یہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کھانا پینا فراہم کیا. ایک خدشات تھے کہ بہت بڑی ایپیڈیمک ہوگی اور بہت بڑا لوگ جو ان سے اس میں بھوک کی وجہ سے مریں گے. کوئی بھوک کی وجہ سے اس وقت بھی نہیں مرا، کوئی ایپیڈیمک نہیں ہوئی. ان لوگوں کو ہم لوگوں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، اور اس دفعہ بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے. ایپیڈیمکس کے بارے میں تو روز اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں. نہیں، دس از انفارچونیٹلی دس از ایک بالکل تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت بھی جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس وقت بھی تقریباً ہماری کوئی 300 کے قریب جو اموات ہوئی ہیں، اور یہ 300 اموات میں بھی میجورٹی 70% جو الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور باقی تقریباً کچھ اس میں جو گھر بیچاروں کے گر گئے ہیں تو اس میں ملبے تلے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کی اموات ہوئی ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میل نیوٹریشن کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو مرے ہیں. اس میں اموات ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی ایک سندھ گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا ہے، اور اس میں کوئی اتنی ماسو اسکیل پہ اتنی جو اموات ہیں بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے باوجود ہم لوگوں نے کافی بہتر کام کیا. کمرشل بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم ناظرین واپس آتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک اور یہی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے.